السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد لي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر بات ہوگی۔ علم غیب کہتے ہیں، علم کہتے جانکاری کو، غیب کہتے پوشیدہ چیزوں کو۔ تو چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ کے نبی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہ میں آپ کے سامنے چند دلائل رکھ دوں قرآن و حدیث سے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعہ مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے علم ما کان وما یکون عطا فرمایا۔ ما کان وما یکون اس کا مطلب جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے خبر دی۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم اللہ عز و جل کا فرمان ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور ہم نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ نبی نہیں جانتے تھے۔ مالک فرما رہا ہے میں نے سکھا دیا، اب بچا کیا؟ اب قرآن کریم اللہ عز و جل کا ہی فرمان ہے، سورہ جن ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ غیب کا جاننے والا کسی کو اپنے غیب پر ظاہر نہیں کرتا، مگر جس رسول کو پسند فرما لے اس کو غیب کی خبر عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ عز و جل واضح ارشاد ہے، سورہ الرحمن ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک۔ سب کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیوبندی کا بھی، وہابی کا بھی، اور اہل سنت والجماعہ اعلیٰ حضرت کا بھی۔ اب سورہ رحمان سورہ نمبر 55، اللہ عز و جل فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، جناگاڑی کا رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، ٹھیک، اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ اب یہ ہوا وہابی کا، تقی عثمانی دیوبندی کے عالم۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ ان کا ترجمہ یہی ہے علمہ البیان کا۔ اب آتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا کرا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اب اعلیٰ حضرت نے 2 آیتوں کا ترجمہ وہابی اور دیوبندی دونوں سے الگ کرا۔ اب اعتراض ہوگا، وہابی دیوبندی اعتراض کریں گے کہ انہوں نے اپنی عقل کیوں اجڑ دی قرآن میں، یہ علمہ البیان کا انہوں نے اور خلق الانسان کا یہ کیسے لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، انسانیت کی جان، اور ما کان وما یکون کا علم سکھایا، اپنا عقیدہ قرآن میں کیوں اجڑا؟ تو ایسا نہیں۔ اب یہ تو وہابی دیوبندی کا ان کا ترجمہ۔ اب اعلیٰ حضرت سے سینکڑوں سال پہلے مفسرین نے لکھا باقاعدہ کہ خلق الانسان سے مراد کیا ہے۔ حوالہ میں دیتا ہوں آپ کو، یہ آپ کے سامنے اسکین پیج پہ میں آپ کے سامنے تفسیر کی عبارت لگا دوں گا۔ وہ لکھتے ہیں، یہ رہی آپ کے سامنے عبارت،
کہ واضح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرا انسانیت کی جان کو، اور پھر آپ کو علم سکھایا اللہ عز و جل نے، علم ما کان وما یکون۔ اب اعلیٰ حضرت علیہم الرحمۃ الرضوان نے تو کئی مفسرین کے حوالے ملیں گے کہ جنہوں نے علامہ البیان کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں سے اللہ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان وما یکون عطا فرمایا۔ اور پھر قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ اب ہر شے کا جب ذکر ہے اور قرآن میں رب یہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب اعظم رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، تو ہر شے کا ذکر رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا۔ اور پھر قرآن کریم اللہ عز و جل واضح فرما رہا ہے، اور یہ نبی غیب کی باتوں میں بخل نہیں کرتے، غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، غیب کی باتیں ضرور بتاتے ہیں۔ اب کچھ وہابیوں کے اشکال بھی ہوتے ہیں، وہ اشکال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں حدیثوں سے۔ تو سب سے پہلے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان دیتے ہیں۔ عائشہ سلام اللہ علیہ جو مومنوں کی ماں ہیں، رافضی مرتد کافر کی نہیں، ایمان والوں کی ماں ہے۔ رافضی نہ مانے تو وہ ویسے ایمان والا نہیں۔ اب وہ فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثك ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کل کی بات جانتے ہیں تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ بے شک ہم امی عائشہ سلام اللہ علیہ کے قول کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، اور الحمدللہ اسی دلیل سے ہم ثابت کریں گے۔ اب صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ جو شخص کہے کہ کل کی بات حضور جانتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہاں سے ذاتی غیب مراد ہے، ذاتی غیب مراد ہے۔ جو کہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کل کی بات خود سے جانتے ہیں تو وہ شخص جھوٹا ہے، بے شک جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نہیں جانتے مگر اللہ بتا دیتا ہے، مگر اللہ سکھا دیتا ہے، ورنہ کئی دلیلیں ایسی ملیں گی۔ اگر اس کو یہی مانا جائے گا ذاتی اور عطائی دونوں پہ ہی دلیل ہے، تو پھر آپ نے یہ کہا کہ عطائی سے بھی اگر یہ ہے تو پھر امی عائشہ سلام اللہ علیہ نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ سے سب سے پہلے کون سی بیوی آن کر ملے گی؟ حضور کی بیویاں پوچھ رہی ہیں، اور کب کی بات؟ کل کی بات۔ اگر یہ عطائی پہ بھی مراد ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیوں کیا گیا کہ آپ سے کون سی بیوی پہلے آ کر ملے گی؟ فیوچر کا سوال کیوں کیا؟ فیوچر کا سوال کرا بعد میں کا۔ اب اللہ کے نبی نے بتایا بھی اشارتاً، ایک بیوی ایک زوجہ کا نام نکلا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ دلیلیں تو الحمدللہ بے شمار ہیں۔ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرماتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، بتفصیل بتا دیا۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جس نے بھلا دیا بھلا دیا۔ حضرت عمر بیان کر رہے ہیں۔ اب چلو ہم یہ مان بھی لیں کہ اگر وہابی ضد پہ اڑے کہ اس سے ذاتی اور عطائی دونوں کی نفی ہوتی ہے معاذ اللہ، تو پھر ہم یہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں، اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لکیر کھینچی کہ کل یہاں ابو جہل مرا ہوگا، عتبہ مرا ہوگا، شیبہ مرا ہوگا، اور حضرت عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس جگہ لکیر کھینچی تھی اللہ کے نبی نے، نہ 1 انچ ادھر تھا نہ 1 انچ ادھر تھا، وہیں کا وہیں مرا پڑا، کیونکہ صحابہ کو یقین تھا، صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ جہاں اللہ کے نبی لکیر کھینچ دیں وہ کہیں بھی مرنے کے لیے لکیر پہ آنا ہی پڑے گا، وہ کہیں بھی لڑے، چاہے وہ بدر میں کسی بھی جگہ پر ہو، اگر ابو جہل کی لکیر اللہ کے نبی نے فلاں جگہ پر رکھی ہے، کھینچی ہے، تو فلاں جگہ پر ہی ابو جہل گرا پڑا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا علم غیب ہے، کسی نجومی کا علم غیب نہیں، یہ اللہ کے نبی کا علم غیب ہے۔ اب کل کی بات خود حضور نے بتائی، مسلم شریف کی واضح حدیث ہے۔ اب وہ عطائی مراد ہے اور وہاں سے ذاتی مراد ہے۔ جو شخص ذاتی کہے، ذاتی اعتبار سے کہ اللہ کے نبی
کل کی بات جانتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے، بے شک وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو کہے اللہ کے نبی خود سے کل کی بات جانتے ہیں۔ نہیں، خود سے نہیں جانتے، اللہ بتا دیتا ہے، اللہ سکھا دیتا ہے۔ اب دلیلیں تو الحمدللہ اتنی ہیں، ایک اور دلیل دیتا ہوں میں آپ کو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 قبروں سے گزر ہوا، آپ نے ان پر ٹہنی لگا دی۔ صحابہ کرام رضوان کو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو۔ ایک کی عذاب کی وجہ بھی بتا دی اور عذاب بھی دکھ رہا ہے اللہ کے نبی کو، غیب کی بات بھی دکھ رہی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ شخص جب چغلی کرتا تھا تو اللہ کے نبی کے سامنے نہیں تھا، ایک پیشاب کی چھٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اللہ کے نبی کے سامنے نہیں تھا۔ وہ فیوچر، وہ پاسٹ کی بات تھی، وہ جو پہلے ہو چکا تھا، اب وہ کتنے سال پرانا تھا، کب کا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس شخص کی بات بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دی، وضاح عذاب بھی بتا دیا، پاسٹ کی بات بتا دی جب اللہ کے نبی کے سامنے وہ شخص موجود بھی نہیں۔ اب علم ما کان وما یکون کہنے میں کیوں ڈرتے ہو؟ اب دلیل الحمدللہ بہت ہیں، اتنی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دلیلوں کا تو انبار ہے۔ مخالفین کی کتابوں سے دلیلیں ثابت کریں گے ہم، اور پھر کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں معاذ اللہ بدترین گستاخی بھی کی، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علم مبارک کو ایسا لکھا کہ بتانے میں بھی شرم آتی ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین کرے اور ان کے علم کو جانور و حیوانوں سے ملا دے معاذ اللہ؟ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہم الرحمت و رضوان نے ہمیں یہ درس دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیب سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شہد دکھائیں زہر پلائیں، قاتل ذہن سوہن کچھ، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی والی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیوں، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جانے انجانے میں، کہنے میں، سننے میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔